بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کی آمد ہے انشاءاللہ، اس کے حوالے سے ہم آپ سے کوشش کریں گے پوری 30 گفتگویں کریں، مختلف موضوعات، اور ان میں سے ایک بنیادی موضوع رمضان کے جو تقاضے ہیں ہماری زندگی میں۔ جب رمضان آتا ہے تو وہ کیا لے کے آتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو کیا دے کے جاتا ہے، اور ہم اس میں سے اپنا حصہ کس طرح سے، کتنا، کیسے، کب، کہاں وصول کر سکتے ہیں۔ جو پہلے کے بھی ہمارے لیکچرز تھے، تقریباً 10 سال 11 سال پہلے کے بھی، لاز ان قرآن کے موضوع کے اوپر، اس میں یہ تھا کہ جو کانٹمپریری ہمارے جتنے قوانین ہیں، مسائل ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان کے حوالے سے جو مذہب اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے قرآن حکیم، وہ، اور اس پہ جو عمل درآمد کیا اپنی عملی زندگی میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہترین ایک رول ماڈل عالم انسانیت آنے والے تمام انسانوں، تمام زمانوں، تمام جہانوں کے لیے قائم کیا، وہ آپ کو آسان لفظوں میں اور بالکل سادہ لفظوں میں آپ تک وہ پہنچایا جائے۔ اب میں جب سوچیں تو آپ کو 2 چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، جس طرح نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا کہ پیدا ہوئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ ایک مقصد یہ ہے، وہ بڑا سما ہوا ہے بڑا زبردست طریقے سے اس میں۔ اس کا دوسرا مقصد، کوئی بڑا مقصد، اتنی بڑی کائنات میں صرف ایک حیوان ایسا ہے جس کو نطق دیا گیا، ایک اسپیشی ایسی ہے جس کو اشرف المخلوقات، یعنی کوئی ایک مخلوق نہیں، ساری مخلوقات پہ جس کو مشرف سے نکلا ہے یہ لفظ، جس کا مطلب یہ ہے کہ پریفرڈ، پریولیج والا۔ تو اس کا مقصد پھر کوئی اور ہونا چاہیے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ پینشن ملی اور مر گئے۔ تو وہ مقصد سورہ الذاریات کی ورس نمبر 51 سے لے کر 56 تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس مقصد کو صرف ایک جو مختصر ترین ذاریات کے اس چیپٹر کی آیہ مبارکہ ہے اس میں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور ہم نے بے شک پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو، ساتھ مقصد رائڈر ہے، اور ہم نے بے شک پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو صرف ایک غرض سے، لیعبدون، کہ وہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے عبادت گزاری کا نذرانہ، سجدوں کا نذرانہ، عجز کا نذرانہ، انکساری کا نذرانہ، کم مائگی کا نذرانہ، بے حیثیتی کا نذرانہ اور بے مائگی کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اور عبادت کا جو دوسرا بلند و برتر مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو مالک ہے، اس نے جو کرم کیے، پورے اعزاز سے پیدا ہو جانا ایک کرم ہے، روز سو کے عارضی موت، نیند جس کو کہتی ہے یہی کتاب، اس میں جانے کے بعد واپس آنا ایک مقصد ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس عارضی نیند میں رات کو سوتے ہیں، صبح نہیں اٹھ سکتے، اور ان کی چارپائی، ان کا جنازہ وہ اٹھ جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو پورے اعضاء کے ساتھ، پوری صحت کے ساتھ، پوری سلامتی کے ساتھ نہیں اٹھ سکتے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو مستقل معذوری کا نیند میں جانے کے بعد سٹروک کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے شکار ہو جاتے ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں جو ان ساری نعمتوں جو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی ان کو دی ہوئی ہے، دعا یہ کرنی چاہیے کہ میرے مالک مجھے چلتا پھرتا رکھنا، اور پورے اعضاء کے ساتھ، پورے لمبس کے ساتھ چلتا پھرتا رکھنا، اس لیے کہ یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اگر کسی کی ایک انگلی کا ایک پور بھی کٹ گیا کسی وجہ سے، تو اس کو اربوں ڈالر لگا کے بھی اگر
کوئی کہے کہ میں کمی پوری کر دوں گا اور یہ پور میں اسی اصلی حالت میں لے آؤں گا، یہ صرف خالق کائنات کی تخلیق ہے۔ انسان سارے علاج، ساری دوائیاں اور سارا کچھ ایجاد کر سکتا ہے، لیکن انسان کو کٹنے والی انگلی واپس نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ جو عبادت ہے، اس کا ایک حصہ ہے وضو، اور جو وضو ہے وہ آج کے کانٹیکسٹ میں اور آج کا جو ساری دنیا میں وبا بلا جس کو کہا جا سکتا ہے اور آزمائش اور ابتلا جس کو کہا جا سکتا ہے، اس میں بہت امپورٹنٹ ہوگی، اس لیے کہ اس پریونشن کا جو ساری دنیا کے ڈاکٹرز نے اور طبیبوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ بہت دفعہ ہاتھ دھوئے جائیں۔ ہاتھ کتنی دیر دھوئے جائیں؟ 20 منٹ تک۔ اب وضو کے بارے میں ایک سادہ سی آپ کے بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر میں ایک بڑی عجیب سی ایک کیفیت ہے وہ میں آپ سے بیان کروں گا۔ مثلا وضو کا آغاز ہی ہاتھ دھونے سے ہوتا ہے۔ جب آپ کلی کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دھل رہے ہوتے ہیں۔ آپ ناک میں، نتھنوں میں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دھل رہے ہوتے ہیں۔ آپ چہرہ دھو رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دھل رہے ہوتے ہیں۔ آپ بازو دھو رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دھل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کونی دھو رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دھل رہے ہوتے ہیں۔ آپ مسح کر رہے ہوتے ہیں سر کا، کان، ان کے پور، گردن، ہاتھ دھل رہے ہوتے ہیں۔ آپ پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دھل رہے ہوتے ہیں۔ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان آپ پانی پہنچانے کے لیے ان کو دھو رہے ہوتے ہیں، تو ہاتھ دھل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہے کہ بائی اٹ سیلف یہ بہت بڑی ایک پروٹیکشن کی دیوار چین ہے، جو اس عبادت میں سے، اس چھوٹی سی ریاضت میں سے جو صرف 5 دفعہ چند منٹ کے لیے کرنی پڑتی ہے، اور جو فرض ہے، اور جو پیدائش کا مقصد، جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد سورہ الذاریات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آج گزارشات کے لیے، تو اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ وہ عبادت کریں اپنے رب کی۔ ایک پہلو اس کا یہ تھا۔ دوسرا اس کا یہ پہلو کہ یہ جو ایریا ہے نا، اس میں گلینڈز ہیں جن میں بجلیاں ہیں۔ ویسے تو دل میں بھی بجلی ہے، ایک خاص مقدار بجلی پورے انسانی جسم کے اندر ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اب میں ذاتی تجربہ نہیں شیئر کر سکتا، اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کو پورا جھٹکا لگتا ہے جس طرح آپ نے ننگی تار کو چھو لیا ہے۔ یہ علیحدہ سے موضوع ہے، اس پہ میں بات کروں گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی کوئی برقی جو آلہ لے کے گھوم رہا ہے جس میں سے آپ کو بجلی لگے، یہ انسان کے اندر ہے ساری کی ساری بجلی۔ اب جو عبادت ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ان کی طرف جانے سے پہلے میں دو کتابیں ہیں، ان کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ ضرور دیکھنی چاہیے۔ ایک ہے پوز اینڈ پاسچر، یہ اس موضوع پہ ہیں دونوں کہ اسلام کی جو عبادات ہیں ان کی سائنٹیفک کونوٹیشنز، نتائج، حوالے اور ان سے کیا رخ نکلتے ہیں۔ ایک یہ ہے، اور نماز دی یوگا آف اسلام، یہ دوسری، کہ یوگے کے جو مختلف آسن ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ مثلا جو یوگا ہے، میں بھی تھوڑا سا کرتا ہوں، اس لیے یوگا کا سب سے جو پرائم اس کا ایک ریچول ہے، آسن ہے، اور اس کا جو پوز یا پاسچر ہے وہ یہ ہے کہ انسان سر زمین پہ رکھے اور وہ اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ کسی دیوار کے ساتھ اگر ہمت ہے تو خود ہی یا کسی کو پکڑا کے وہ آسمان کی طرف کرے، اس لیے کہ وہ سارے کا سارا جو بلڈ ہے وہ پھر دو چیزوں، ایک دماغ کی شریانوں کو، دوسرا جو مین آرٹریز ہیں ان کو، اور تیسرا جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے جو لوگ ہیں بیمار وہ، اور جن کو سٹینٹ پڑا ہوا ہے وہ، ان کے لیے یہ بڑی زبردست قسم کی ایکسرسائز ہے، فائدہ مند ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دن میں جو فرض پڑھتے ہیں، ساتھ اگر سنت پڑھتے ہیں، ساتھ اگر نفل پڑھتے ہیں، یا صرف فرض پڑھتے ہیں، ان سب کو یہ جو آسن ہے
اس کا فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ 2 کتابیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب عبادات کی جو قسمیں ہیں وہ کچھ ہیں بدنی عبادتیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی میں نے گفتگو آپ کے سامنے کر رہی، کچھ ہیں مالی عبادتیں۔ ان میں سب سے بڑی عبادت ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے بارے میں کل میں کچھ آپ سے گفتگو کروں گا، اور جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی قسمیں کیا ہیں، کس کس چیز پہ زکوٰۃ لگتی ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، وہ میں کل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن ایک یہ ہو گئی، یہ مالی عبادت ہوگی، اور تیسری جو ہے وہ ہے ایک ایسی عبادت جس پہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ نعمت جس کو آپ اسلام کہتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، ہمیں ایسا ماحول دیا، ہم تک پیغام پہنچا، ہم ایسے دور میں آئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کا استفادہ کر بھی سکتے ہیں، استفادہ پہنچا بھی سکتے ہیں، منفعت لوگوں تک اس کی ہم ٹرانسفر کرنے کے قابل ہو گئے۔ ایسی صدی میں ہمارے ایسے وقت میں ٹولز ایسے آ گئے ہمارے دور کے اندر۔ وہ ہے وہ عبادت جس کا تعلق مال سے نہیں ہے، اور مال میں سب سے بڑی عبادت زکوٰۃ، جیسا میں نے عرض کیا، اور نماز۔ مومن اور غیر مومن اور کافر کے درمیان یہ فرق یہی ہے۔ اور وہ تیسری طرح کی عبادت ہے، اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد کہتے ہیں غلام کو، بندے کو، اور عبد میں بھی ہوں، عبد آپ بھی ہیں، میں بھی اپنے صاحب کا غلام ہوں، آپ بھی اس صاحب العرش العظیم کے سارے ہم غلام ہیں۔ وہ تیسری طرح کی ہے۔ رمضان شریف میں ان تینوں کا ایک کمبینیشن سامنے آتا ہے۔ پاکستان میں مثلا رواج ہے کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، پاکستان میں رواج ہے کہ رمضان میں ہم لوگوں کو افطاری کراتے ہیں، اور پاکستان میں رواج ہے کہ ہم رمضان میں بزرگوں کے لیے خاص طرح کے کھانے بنا کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رخصت دے دیتے ہیں 50-60 سال 70 سال روزے رکھنے کے بعد، وہ نہیں رکھ پاتے کسی فزیکل امپیئرمنٹ کی وجہ سے یا کسی ڈیزیز کی وجہ سے۔ تو یہ وہ موقع آ رہا ہے جس میں آپ تینوں عبادتوں کی میں اور آپ اپنے اندر روشنی اور دیا اس کو اجاگر کر کے اس کی عادت ڈال سکتے ہیں۔ قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ ضرور کھولیے گا، چاہے آپ ایک آیت ہی اس کی پڑھیں، تلاوت کریں اور اس پہ تدبر اور تفکیر کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔